دوسرا راز یہ بتاؤں گا کہ ذی الحج کے مہینے کا حروف تہجی سے بڑا تعلق ہے. الف با با جن حروف سے مل کے قرآن بنا ہے، ذی الحج کے مہینے کا حروف تہجی سے بہت تعلق ہے. اب اس 7 قمر میں حروف تہجی کو اگر لکھ لیں، 7 قمر ہے، ٹھیک، سعد بابرکت 7 ہے قمر کی، اور کس میں ہے 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر اور 13 ذی الحج کی عصر تک. ایک اور بھی چیز اس میں ہے، عروج ماہ ہے، عروج ماہ، اور 9 چندی ہے، چاند کی روشن راتیں ہیں، اندھیری راتیں نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ 9 سے چاند واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، 9 ذی الحج سے چاند روشن ہونا شروع ہوتا ہے. آپ تجربہ کر لیں، 10 11 12 13، اور 13 کو اور 14 کو اس کا چوبن ہوتا ہے. صحیح بات ہے؟ یہ چوبن کی راتیں ہیں چاند کی، عروج ماہ بھی کہتے ہیں، نوچندی بھی کہتے ہیں. اور یہ 13 کو اور 14 کو ہندی میں، ہندی جادوگر میں، ہندو جادوگر اس کو پورن ماشی کہتے ہیں. اور پورن ماشی میں ایک عمل ہوتا ہے بڑا طاقتور ترین، اور آپ کو یہ ساری ساتیں ان ایام تشریق میں مل رہی ہیں. کیا خوش قسمت ہے. حروف تہجی عربی کے کتنے ہیں؟ 29 ہے، عربی 29 ہے، کیونکہ عربی میں بعض حروف تہجی نہیں ہے. جو قرآن کے حروف تہجی ہیں وہی حروف تہجی ہے. قرآن ان حرفوں سے مل کر بنا ہے. اہل بیت کے نام، صحابہ کے نام، خود اللہ کا نام بھی حرفوں سے مل کے، خود لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حروف سے مل کے بنا ہے. اور سارا درود حروف سے مل کے، اور سارا قرآن حروف سے مل کے، اور سارا کلمہ حروف سے مل کے، اور جنت حروف سے مل کے، اور جبریل حروف سے مل کے یہ بنا ہے. ان حروف کے مجموعے سے بنا ہے. میں بعض اوقات اردو زبان کو لکھنا اور بولنا، اردو زبان کو لکھنا، بولنا نہیں، لکھنے کو دیکھتا ہوں تو اردو اور عربی کی لکھائی ایک ہی ہے. اردو اور عربی کی لکھائی ایک ہے. ایک درویش نے مجھے بتائی تھی ایک بات، ایک امانت ہے وہ بھی لے لیں آپ مجھ سے، اچانک یاد آئی ہے. ایک درویش نے مجھے بتائی تھی بات، میں نے ایک درویش سے ملاقات کے لیے عمل کیا تھا سورۃ تکاثر والا، لمبی باتیں بتائیں. ان میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی، ایک درویش نے یہ بھی بتائی تھی کہ عربی اور اردو کی لکھائی ایک ہے نا. آپ نے دیکھے عربی اور اردو کی لکھائی ایک ہے، اس لیے اردو کی لکھائی میں عربی کی برکتیں شامل ہوتی ہیں. کیوں؟ جنت کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، میرے کملی والے کی زبان عربی ہے، اور قبر کی زبان بھی عربی ہے. دنیا کا کوئی بندہ جیسے بھی دفن ہوگا کسی زبان کے بولنے والا ہوگا، میرا مولا، میرا آقا، میرا اللہ اس کی زبان پہ عربی جاری کر دے گا، اور نکیرین کے جواب اور سوال عربی میں ہوں گے، اور وہاں قبر میں عربی بولی جائے گی. اس لیے فرمایا عربی سے محبت کرنے والا قرآن سے محبت، کملی والے سے محبت، اور جنت سے محبت، اور اللہ سے محبت کرتا ہے. اب حروف تہجی کا مجھ سے یہ عمل لے لیں، چھتی چھتی عمل لے لیں مجھ سے. یہ جو عروج قمر ہے نا، اسے عروج قمر بھی کہتے ہیں، اسے 7 قمر بھی کہتے ہیں، اسے قمر کی سات بھی کہتے ہیں. سعد سے مراد سعادت مند، جس میں سعادتیں، جس میں خوشیاں، خوشحالیاں،
खैरें, बरकतें मौजूद हैं। इसमें हुरूफ तहज्जी का अगर आप तावीज लिख दें उरूज कमर में, एक ठग हकीम था, मैं पूछता था, मैं कहती आपका नाम, पहली दफा पूछा, कह मेरा नाम ठग हकीम है। तो मैं उनके पास जाता था तो वो हुरूफ तहज्जी का ये नक्श लिखते थे, बे औलादों को देते थे, हत्ता कि यहां तक कहते थे, ओए हकीमा, मैं जी जी जनाब जी, भाई कोई कागज बोला, कोई कागज ढूंढ के ले आ, कागज ढूंढ के ले आ। तो मैं कागज ले आता था। अच्छा, मुझे कहते थे इस पे हुरूफ तहज्जी लिख, लिख, और अरबी वाले लिखना। भाई कौन से हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे हरूफ में है पर कुरान में नहीं है? एक टे, जिसे टा कहते हैं, टे, और डाल, चे, रे, बस इस तरह हैं बहरहाल। तो लिख के दे देते थे, फिर पता क्या कहते थे? अड़ी, गाली देते थे उसको, तेरा पुत्र थी सीता एक सूट गिनसा, कहती है देसा देसा देसा, एक लेला घिनसा, एक लेला बकरा भी लूंगा, पैसे घिनसा मुठ भरते, यानी इतने जो मेरी मुट्ठी में आ जाए, इतने ज्यादा हो, ये भी लूंगा लूंगा। कह रहे देसा देसा, मेरा पुत्र, आगे पुत्र थी। कहते थे हकीम, ओए हकीमा, मैं जी जनाब, ये कागज लपेट के इसको दे दे, बस हुरूफ तहज्जी। और उनके सामने कहते थे लिख के दे दे। एक दफा मुझसे कहने लगे मैं हूं ठग। मैं कहा ठग क्यों कहते हैं? कह रहे सारे ठगियां करे ना मेरा अल्लाह मेरे पुठियां सीधियां कर बैठे, सारे मैं ठगियां करे ना मेरे पुठियां मेरा अल्लाह सीधियां कर बैठे। मुझसे कहने लगे ये तावीज चाहता है? हाँ जी दे दे। कहा मुझे बड़ी मेहनत के बाद इसकी इजाजत मिली थी, और इजाजत के बगैर कोई लिखे का फायदा नहीं होगा। ये औरतें माइयां सुन रही हैं, ये जितनी लड़कियां औरतें माइयां आई हैं, ये चाहे लिख लें कोई फायदा नहीं होगा, इजाजत होगी तो फायदा होगा। मैं तुझे इजाजत दे रहा हूं, पर किसी को इजाजत ना देना। मैं कि जी ये शर्त बयान ना करें। अच्छा चलो ठीक है जी, मैं तेरा दिल आके वहीं करेंगे। उन बाबा जी से भी इजाजत है और मुझे इसकी इजाजत और बड़ों से भी है, इजाजत है। हुरूफ तहज्जी का ये अमल मैंने पहले से दिया हुआ है और इसके नफे हैं बहुत हैरत अंगेज। अगर किसी को नफा मिला है तो जरूर बताएं, छुपाएं नहीं। उसको बहन के लिए किया था, उसको शुगर थी और एक जनाना मर्ज था, और क्या करके दिया था? हुरूफ तहज्जी लिख के दी। कहते हुरूफ तहज्जी मैंने लिखी थी 7 दफा, जबकि मेरा अमल है, बैठ जाए, जबकि मेरा अमल है हुरूफ तहज्जी लिखो 29 हुरूफ है तो 29 दफा। समझ गए? एक कागज ले ले, ऐसे कागज बारीक बारीक ले, अलिफ बा या तक, जिसे ये कहते हैं या तक। अच्छा, फिर निचली लाइन, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन। 29 हुरूफ को कितनी बार लिखना है? इन 5 दिनों में जितने तावीज लिखने हैं लिख लो। मेरा भाड़ा भी रखना, मेरा भाड़ा, मेरा नफा भी रखना। खुलूस के लिखे हुए कुछ तावीज मुझे भी हदिया कर देना, मेरा भी भाड़ा है, नफा है, कमीशन है। ये आप लिख लें। ये गले में डालना, ये पानी में डाल के पीना, ये तकिए में रखना, ये घर में रखना, ये थैली में रख सकते हैं, ये अपने पर्स में रख सकते हैं। इसकी बड़ी बरकतें हैं।
برکت بتاؤں؟ اب سنتے جائیں اس کی برکت. جو سارے قرآن میں ہے وہ ان حروف میں ہے. ہر حرف مل کے قرآن بنا ہے. اب سوچیں اس کی برکتیں کتنی ہوں گی. اچھا، جو 99 حروف 99 اسماء حسنہ میں ہے، اللہ کے 99 اسماء میں ہے، تو یہ 99 اسماء ان حروف سے مل کے بنے ہیں کیا؟ اچھا، جو کملی والے کے مبارک نام ہیں وہ بھی حروف سے مل کے بنے ہیں. آل رسول اصحاب رسول کے نام ہیں برکت والے، حروف سے مل کے بنے ہیں. چاروں فرشتوں کے نام حروف سے مل کے بنے ہیں. اچھا، جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، لوح محفوظ میں جو کائنات کی خیریں لکھی ہوئی ہیں، تو اللہ کی زبان عربی ہے تو عربی میں لکھی ہوئی ہے نا. کیا خیال ہے؟ وہ میرے رب کی جو زبان ہے اسی میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری برکتیں ان حروف میں شامل ہو گئیں. ان حروف میں شامل ہو گئے. اب بتاؤ اس کے فائدے میں کتنے بتاؤں؟ کوئی احاطے میں ہے؟ کوئی اس کے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کتنے بتاؤں؟ میں بتا سکتا ہوں؟ آپ خود سوچیں. قرآن کے فائدے میں کتنے بتاتا جاؤں گا. ایک سورت کا فائدہ، اس سے اگلی سورت کا فائدہ، پھر قرآن کی آیت کا فائدہ، پھر قرآن کی زیر کا فائدہ، زبر کا فائدہ، حرف کا فائدہ، پھر قرآن کو دیکھنے کا فائدہ، اس کو چھونے کا فائدہ، اس کو پڑھنے کا فائدہ، اس کو سننے کا فائدہ، اس کو پینے کا فائدہ، اور اس کو پہننے کا فائدہ، اس کو رکھنے کا فائدہ. کتنے بتاؤں گا میں؟ ساری کائنات کے راز ان حروف میں ہیں. اور حروف تہجی جو قرآن والے حروف ہیں، اردو والے حروف اس میں سے نکالتے ہیں. جو قرآن والے حروف ہیں وہ سارے کے سارے ان حروف میں رکھے ہیں. اور یہ عروج قمر ہے، یہ 5 دن، اور 5 دن میں جتنے بھی تعویذ لکھنے ہیں لکھ لیں، میری طرف سے اجازت عام ہے. قیامت تک کے لیے اللہ کی مخلوق کو نفع ملتا رہے، فیض ملتا رہے، میرے کملی والے کی امت حقدار ہے، حقداروں کو حق ملتا رہے، کوئی بے فیض نہ رہے. اب یہ تعویذ اب سوچیں اس کے اندر کتنی حفاظت ہوگی. بیماریوں سے، حملوں سے، وبائی بیماریوں سے، دشمن کے حملوں سے، جادو کے حملے سے، جنات کے حملے سے، نظر بد کے حملے سے، کینہ پرور کے کینے سے. اس کے اندر 67 سے زحل اور مریخ جب مل جائے اس وقت جو تیر نکلتے ہیں اور تیروں کی بارش نکلتی ہے جسے برسٹ کہتے ہیں، تیروں کا، گولیوں کا، اس کے حملے سے. ایک تکبیر تشریق ہے جس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. ایک یہ 10 راتیں اور 10 دن ہیں جس کی عبادت کو کیش، جس کی تسبیحات کو کیش، اور جس کے ایک ایک لمحے کو ہم نے کیش کرنا ہے اور نسلوں نے عیش کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. میں اس حکیم کو دعا کرتا ہوں، پھر اس پہ اللہ نے مجھ پہ یہ حروف کھولے، اور پھر حروف کی ساتیں کھولی. اور ایک بات بتا دوں، یہ سارا سال میں کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص ساتھ ہے جس میں عروج قمر ہے، اس کا کمال، جیسے سارا سال میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، پر جو رمضان کے روزے ہیں وہ سارا سال میں نہیں مل سکتے ہیں. آپ سارا سال میں سب کچھ کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، پر جو رمضان کی تراویح ہے وہ سارا سال میں نہیں مل سکتی. اسی طرح آپ یہ سارا سال لکھ سکتے ہیں، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، پر جو ان 5 دنوں میں عروج قمر میں ہے وہ سارا سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اور یہ تعویذ لکھیے گا، اور بھائی ان پڑھ سے ان پڑھ الف با تو لکھ سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، الف با لکھ سکتا ہے. چھوٹے سے کاغذ پہ بالکل باریک سا الف با لکھنا ہے. 29
हरूफ, 29 हरूफ, फिर 29 लाइनें, 29 मर्तबा इस तरह लिखना है। जाफरान से लिखना चाहें तो जाफरान से लिखें, जाफरान से लिखना चाहें तो जाफरान से लिखें, जर्दे के रंग से लिखना चाहें जर्दे के रंग से लिखें, क्योंकि पीले रंग को भी एक खास शिफा और तासीर में दखल है। फिर ये एक और मौजू है और बड़ा तफसीली मौजू है। पीला रंग, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? येलो कलर, इंग्लिश में येलो। इस पीले रंग को भी बड़ी खास दखल है, इसका भी एक खास निजाम है, इसका भी एक खास निजाम है। ये नक्श लिख लें अपनी नस्लों के लिए, ये सरमाया जमा कर लें अपनी नस्लों के लिए। बड़ा बेहतरीन सरमाया, बड़ा कीमती सरमाया है, अपनी नस्लों के लिए जमा कर लें। इसमें बहुत तासीर मिलेगी, इसमें बहुत ताकत, इसमें बहुत कुव्वत, और इसकी बड़ी हिफाजत है। हिफाजत के लिए, बरकत के लिए, बेऔलादी के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए, नामुरादी के लिए, और जिंदगी में नाकामियों के लिए। रिस्क है, सेहत है, और जिंदगी का कोई ऐसा मसला है जिसमें नाकामी है, दरवाजे बंद हैं और बर्बादी है और बेहाली है, उसके लिए बहुत इसे गले में डालें, इसे तकिए में रखें, इसे पानी में डाल के पिएं, इसे पानी में डाल के सारा घर पिए, हत्ता के कुकिंग, खाना पीना, आटा गूंदना, दूध जो है और आटा, चाय वगैरह या बनाना, लस्सी, पानी पीने वाला, गुस्ल वाला नहीं, नीचे ना फेंक, उसके लिए बहुत लाजवाब चीज है, बेहतरीन चीज है।